بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر واو آتے یا غیر بدل حمزہ تی جے ہوئے جے واقع ہوئے مقابلے با کلمے دے وچ باب افتعال یا تفاعل دے اس نو تا کرندے ہن اس تی پیچھے تا نو وچ تا دے ادغام کرندے ہن وجوباً. کتے لغت اکثر اہل حجاز دے وچ باب افتعال دے آتے لغت بعض اہل حجاز دے کتے لغت بعض اہل حجاز دے وچ باب تفاعل آتے تفاعل دے اے پر اتخذا یتخذو شاذ ہے. یہ ہے قانون کی عبارت. یہاں سے چند قوانین باب افتعال کے متعلق چل رہے ہیں. کس کے متعلق؟ باب افتعال کے متعلق چند قوانین چل رہے ہیں. فارسی کا قانون ہے واو ہو یا ہو حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو، باب افتعال یا باب تفاعل یا باب تفاعل کے فا کلمے کے مقابلہ میں ہو واو یا، تو اس واو یا کو تا کرتے ہیں، پھر تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں وجوباً. فرق یہ ہے کہ اہل حجاز کی لغت میں باب افتعال میں اکثر ادغام کرتے ہیں اور قلیل طور پر بغیر ادغام کے پڑھتے ہیں، اور بعض باب تفاعل میں. لیکن اتخذ یتخذ پر قانون کی شرطیں نہیں ہیں، قانون جاری کیا ہے، یہ شاذ ہے، یہ فارسی قانون ہے. اب اس کا مطلب سمجھیں غور سے ذرا، مہربانی. اچھا جی، قانون کا مطلب کیا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے؟ شرطیں واو ہو یا ہو اور کچھ ہے نہ ہو، حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو، یہ دوسری شرط ہے. باب افتعال یا باب تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلے میں واقع ہو. بات سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ افتعال میں دیکھیں فا پہلے ہے تا بعد میں ہے، تفاعل میں اور تفاعل میں ایشا بس ہے. پھر سنیں، واو ہو یا ہو حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو، اصلی ہو، اور باب افتعال یا تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہو. جب یہ شرطیں پائی جائیں تو اس واو اور یا کو پہلے تا کرنا، پھر تا کا تا میں ادغام کرنا واجب ہے. تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے. اہل حجاز کی لغت میں مکہ شریف مدینہ شریف اس لغت کو لغت حجاز کہتے ہیں. اہل حجاز کی لغت میں تفصیل یہ ہے کہ باب افتعال میں اس واو یا کو تا کرنا اکثر ہے، اور ما قبل کی حرکت کے موافق پڑھنا یہ بھی جائز ہے. یہ بھی مثالیں ساری آگے آ رہی ہیں. اہل حجاز کی لغت میں باب افتعال میں اس واو یا کو تا کرنا پھر ادغام کرنا واجب ہے. یہ اکثر ہے، اور بعض ما قبل کی حرکت کے موافق پڑھتے ہیں، اس کو تا سے نہیں بدلاتے.
اکثر لغت اہل حجاز باب تفاعل اور تفاعل میں اپنے حال پر پڑھتے ہیں، یعنی باؤ یا کو تا سے. بعض اہل حجاز باؤ یا کو تا سے بدلا کر پھر تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں. ایک الاخ پر گٹوریے. اکثر اہل حجاز کی لغت میں باب افتعال کے فا کلمہ میں جو واو یا یا واقع ہوتی ہے اس کو تا کرنا کر کے تا کو تا میں ادغام کرتے ہیں. یہ اکثر لغت ہے. اکثر لغت ہے، اور لیکن بعض اس واو اور یا کو ما قبل کی حرکت کے موافق پڑھتے ہیں. اور اکثر لغت اہل حجاز میں باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمہ میں جو واو یا یا واقعہ ہے اس کو اپنے حال پر پڑھتے ہیں، یعنی اس کو تا سے نہیں بدلاتے. اور بعض اس واو اور یا کو تا کرتے ہیں، پھر تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں. پھر آخری گل اکثر لغت اہل حجاز میں باب افتعال میں جو باب افتعال کے فا کلمہ میں جو واو یا یا ہے اس کو تا کرتے ہیں، پھر تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں. یہ اکثر ہے، لیکن بعض ما قبل کی حرکت کے موافق بھی پڑھتے ہیں. اکثر لغت اہل حجاز میں باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں جو واو یا یا ہے اس کو اپنے حال پر پڑھتے ہیں، اور بعض اس واو اور یا کو تا کرتے ہیں اور پھر تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں. یہ آ گیا قانون. اب آگے اس کی مثالیں ہیں. واو ہو یا ہو، حمزہ سے بدلی ہوئی نہ ہو، باب افتعال کے فا کلمہ میں ہو یا باب تفاعل کے فا کلمہ میں ہو، تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اکثر لغت اہل حجاز والے افتعال میں جو فا میں واو یا ہے اس کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں. بعض اہل حجاز واو یا کو اپنی حالت پر رکھ کر پڑھتے ہیں. اور تفاعل میں اس کا عکس ہے کہ اکثر اہل حجاز تفاعل اور تفاعل میں واو یا کو اپنی حالت پر پڑھتے ہیں اور بعض واو یا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ اب اس کی مثالیں. مثال نمبر 1. اللہ جی خیر. پہلی مثال، واو واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں. پہلی مثال کس کی؟ واو جو کہ واقعہ ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں. درمیان میں ایک فائدہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مجرد کو آپ باب افتعال بنانا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ کسی مجرد کو آپ باب افتعال بنانا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ فا کلمے سے پہلے الف لے آئیں اور فا کلمے کے بعد تا لے آئیں. فا اعلیٰ سے افتا اعلیٰ، بات سمجھیے؟ فا اعلیٰ سے عالمہ سے اعتالمہ، ناصارہ سے انتصارہ، شارفہ سے اشتارہ. بطور مثال تو یہ فائدہ بیان کیا ہے کہ کسی بھی مجرد کو باب افتعال بنانا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ فا کلمے سے پہلے حمزہ لیں اور فا کلمے کے بعد تا لیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ بن جائے گا. کہتے ہیں اب وعدہ مجرد ہے، وعدہ اس کو اسی قانون کے مطابق باب افتعال پہ لے جائیں تو کیا بن جائے گا؟ ابتعد. کیا بن گیا؟ اب اس میں ساری شرطیں ہیں. یہ واو ہے، واقع ہوئی ہے باب افتعال کے فا کلمہ میں کہ کوئی نہیں، حمزے سے بدلی ہوئی نہیں ہے. لہذا اکثر اہل حجاز کیا کریں گے؟ اس واو کو تا کر کے بس کیا بن جائے گا؟ اتتعد. پہلا ساکن ہے، ثانی متحرک ہے، لہذا تا کو تا میں ادغام کریں گے. اتعد یتعد
اتعادن فہو متعدن، اس طرح اس کی گردان بنے گی. اتعد یتعد، پورا باب اس طرح بنے گا. بات سمجھیے؟ ایشا بس یہ آ گیا اکثر. کیا آ گیا ہے؟ اکثر آ گیا. اکثر. اور بعض ما قبل کی حرکت کے موافق پڑھتے ہیں، لہذا ابتعادا میں واو کے ما قبل کیا ہے؟ حرکت کیا ہے؟ تو کسرے کے موافق کون سا حرف علت ہے؟ اس لیے واو کو یا سے بدلیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ایتعادا یوتعدو ایتعادن فہو موتعدن. تو یہ بعض لغت اہل حجاز میں. اب پورا باب نو پھیرا دینا پتر تہاڈا فائدہ، اپنے طور تے نو پھیرا دیو، سارا باب بناؤ، انو پھیرا دیو جی، مہربانی کرو جی. اور بعض ما قبل کی حرکت کے موافق پڑھتے ہیں، لہذا ابتعادا میں واو، ابتعادا میں واو کا ما قبل جو ہے وہ ہے کسرہ. ما قبل حرکت کسرہ ہے. کسرے کیا تو کسرے کے مطابق حرف علت ہے یا، تو واو کی جگہ یا لگا، واو نا واو یا سے بدل جائے یا گی. سے بدل کر کے بھی پڑھتے ہیں. واو یا سے بدل جائے گی، واو یا سے بدل جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ بن جائے گا ایتعادا. یوتعدو ایتعادا. یو بھی بن جائے گا تو یا تعدو بھی ہے، کیونکہ یو میں ما قبل کی حرکت جو ہے اس کے موافق کون ہے؟ الف. اس طرح ایتعادا یا تعدو ایتعادن، یہ باب بھی بن جائے گا. ایتعادا یا تعدو ایتعادن فہو موتعدن. اوتعدا یوتعدو ایتعادن فذاک موتعدن. اس طرح سمجھیے. یہ دوویں باب انہوں نے اپنے طور تے پھیرا دیو مہربانی. ایک مثال آ گئی ہے، اس نو مانا کر لو. مثال واو کی جو کہ واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، یہ بطور فائدہ اور مجرد کو مزید پر لے جانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ہے الف فا سے پہلے الف لاؤ، بعد فا کے تا لاؤ، یہ طریقہ آ گیا. لہذا مثال وعدہ کو افتعال پر لے گئے، بری لے جا توں ابتعادا بن گیا. یہ واو واقع ہوئی ہے باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، حمزہ سے بدل نہیں ہے. اس کو تا کیا گیا، تا کا تا کر کے تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں. اتعاد یتعد اتعادن ہو گیا. اور بعض ما قبل کی حرکت کے موافق پڑھتے ہیں ایتعاد یا تعد ایتعادن فہو موتعدن. چلو جی اگے جی اگلی مثال. یہ واو کی مثال آ گئی ہے. یا کی مثال جو کہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہو، حمزہ سے بدلی ہوئی نہ ہو. اب چونکہ بیان کر دیا دوبارہ بیان نہیں کیا. یا سارا کو آپ باب افتعال پہ لے جائیں تو کیا بن جائے گا؟ ای تا سارا. کیا بن گیا؟ یہاں شرطیں موجود ہیں. یا ہے باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہے، حمزے سے بدلی ہوئی نہیں ہے. اکثر اہل حجاز اس یا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں. جب تا کریں گے ای تاسارا کو تو بن جائے گا ات تاسارا، تو ادغام کریں گے اتسارا یتسرو اتسارن فہو متسرن. اتسرا یتسرو اتسارن فذاک متسرن. اے 5-6 صیغت گردان تے پوری آ گئی. کہ ایک ماضی مضارع معلوم مجہول پتہ چل گیا تو گردان پوری آ گئی. بس اکثر اس طرح پڑھتے ہیں، اکثر اس طرح پڑھتے ہیں. اور بعض وہ چھوڑ دیا نا اس کو کہ خود اس پر قیاس کریں. جی یہ کہ بعض جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں،
اصلی حالت پر پڑھتے ہیں، مثلا کس طرح ای تاثر تے یا تاثرو ای تسارن، یا کو واو سے بدلیں گے مو تاثرن او تو سورا ای تسارن فضا کا مو تاثرن، اے مطلب جہاں واو سے پہلے یا سے پہلے کسرہ ہوگا یا رہے گی، یہاں یا سے پہلے ضمہ آئے گا واو بن جائے گی، یہاں زبر آئے گی الف بن جائے گی، یہ مطلب ہے جی، بات سمجھیے؟ ہاں جی دوسری مثال دوسری مثال دیتے ہیں یا کی، جو کہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے، جیسے ہے یا سارا، یا سارا، اس کو باب افتعال پہ لے جائیں، کو باب افتعال پہ لے جائیں قانون، تو قانون کے مطابق یہ بن جائے گا ای تاسارا۔ ای تاثر اب یہ جو یا ہے اس میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، یا ہے یا ہے باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے اور یا حمزہ سے بدلا ہوا نہیں ہے، تو اب اس پر قانون بدلی ہوئی، یا حمزہ سے بدلی ہوئی، یا حمزہ سے بدلی ہوئی نہیں ہے، نہیں ہے، لہذا اکثر اہل حجاز اکثر اہل حجاز اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، نہ یا کو تا کر کے کہ یا کو تا کر کے پھر تا تا کو کا تا تا میں ادغام کرتے ہیں، تو یہ بن جائے گا اتسارا، پوری گردان سنانا دوسرا سے اتسارا یتسرو اتصارا فهو متصر وتصر یتصر اتصارا فذاك متصر۔ چلو جی، اور بعض اہل حجاز جو ہیں وہ اس کو اسی طرح ما قبل کی حرکت کے موافق پڑھتے ہیں، ما قبل کی حرکت کے موافق پڑھتے ہیں، ای تاثرا ای تاسارا یا تاسرو ای انتصارا فهو متصر و او تسرا یو تاسرو یو تاثرو یک تاسبو یو تاسارا ای تسارا یو تاثرو ای تاسارا یو تاس او تو سیرا یو تاثر ای تسارا فضا کا متصر۔ ایشا بس ہے۔ تو یہ مثال آ گئی ہے باب افتعال کے فا کلمہ میں واو کی اور باب افتعال کے فا کلمہ میں کس کی؟ یا کی۔ اب اگلی مثال سمجھیں، مثال واو کی جو کہ واقعہ ہو باب تفاعل کے فا کلمہ میں اور حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو۔ اب یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ باب تفاعل کے فا کلمہ میں واو واقعہ ہو اور حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو، تو درمیان میں بطور فائدہ بیان کیا ہے کہ کسی بھی مجرد کو باب تفاعل پہ لے جانا ہو تو کیا طریقہ ہے، فا کلمے سے پہلے تا لیں اور اس کے بعد الف لیں تو یہ باب تفاعل کی ماضی بن جاتی ہے۔ مثلا وعدہ کو باب تفاعل پہ لے جائیں تو کیا بن جائے گا، قانون کے تواعدہ، تواعدہ یا تواعدو تواعدن متواعدن توعدہ یتواعدو۔ تو اکثر اہل حجاز والے تو اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں کیونکہ باب تفاعل کی بات چل رہی ہے، اکثر تو اس کو یعنی ما قبل کی حرکت کے موافق کس طرح پڑھ کیونکہ واو متحرک ہے، ما قبل کی حرکت کے موافق بدلنا نہیں ہے، اس لیے جی یہ بعض کیا کرتے ہیں واو کو تا کرتے ہیں، واو کو صبر، اب کیا بن جائے گا تواعدہ کا تتاعدہ، تتاعدہ یا تتاعدو تتاعدن، بس تینہ درے، تتاعدہ یا تتاعدو تتاعدن۔ اب پہلی تا کو ساکن کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ادغام کرنے کا قانون یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے، جن کا آپس میں ہوتا ہے ان کا قانون یہ ہوتا ہے کہ پہلا کیا ہوتا ہے، تب ادغام ہوتا ہے، اس کے بغیر ادغام نہیں ہو سکتا، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ تو پہلی تا کو ساکن کیا، پہلی تا کو ساکن کر کے دوسری میں ماضی کے اندر تو شروع تا سے ہو رہا ہے،
ابتتعد، جی جب پہلی تا کو ساکن کریں گے جی تو اب کلمے کی ابتدا میں جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے ساکن ہے جی، اس لیے حمزہ وصلی لانا پڑے گا، جی اس لیے حمزہ وصلی لانا پڑے گا ماضی میں مصدر میں، جی ماضی میں، ماضی میں مصدر میں باقی سیغوں میں نہیں، جی مضارع میں چونکہ شروع میں یا ہے، جی اسم فاعل میں میم ہے، جی بات سمجھیے، جی ماضی اور مصدر کے دو سیغوں میں ماضی معلوم مجہول اور مصدر میں کیا لانا پڑے گا؟ حمزہ وصلی لانا پڑے کیونکہ شروع میں جو حرف آ گیا تا وہ ساکن ہو گئے۔ اب ماضی بنیں گی اتعد، گا جی اتعد یتعد اتعدن اتعدن، یہ جو اتعدن ہے جی یہ باب تفاعل ہے جی جو قانون لگ کے افاعل بن گیا ہے۔ جی کیا بن گیا ہے؟ یہ باب تفاعل ہے جو قانون لگ کے افاعل بن گیا۔ افاعل کتنے باب سنائے ہیں ثلاثی مزید فی کے پہلے؟ 12 یہ 13واں ہے۔ جی کیا؟ افاعل جو کہ اصل میں تفاعل ہے قانون لگ کر افاعل بن گیا افاعل بنا ہے، یہ 13واں باب ہے۔ کس کا؟ ثلاثی مزید کا جو اصل میں باب تفاعل ہے اور قانون لگ کے افاعل بن گیا۔ افاعل بن گیا ہے، بات سمجھیے۔ یہ مثال آ گئی ہے کس کی؟ واو کی، واو کی، کس کی؟ واو کی، دونوں طرح۔ ہاں بیان کر اس کو۔ اب مثال ہم مثال واو کی ہے باب جو کہ باب تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے با کیا ہو اور حمزہ سے بدلی ہوئی بھی نہیں ہے نہ اصلی ہو، ہے، جیسے جیسے تواعدا۔ شابہ۔ تو اب اس اکثر اہل حجاز تو اس کو اسی حال پر چھوڑتے ہیں، یعنی جیسے ہے اسی طرح پڑھتے ہیں، جیسے تواعدا یتواعد تواعدا فهو متواعد وتواعد یتواعد تواعدا فذاک متواعد۔ بس اور بعض اہل حجاز جو ہیں وہ اس واو کو تا کر کے پھر تا کو تا میں ادغام کرتے ہیں، تو اور شروع میں حمزہ وصلی نہ نہ ماضی میں اور مصدر میں چونکہ شروع میں اور کوئی حرف نہیں ہے حرف نہیں ہے اس لیے پہلا جو حرف ہے وہ ساکن ہو گیا، کون؟ تا، تو حمزہ وصلی لانا پڑے گا۔ وہ سمجھے نا، ادغام کے لیے ضروری ہے کہ جن دو کا آپس میں ادغام کرنا ہے پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو۔ متحرک ہو۔ تو ماضی میں ماضی تواعدا میں جب پہلی تا کو ساکن کریں گے تو اب ابتدا ساکن کے ساتھ ہے۔ تواعدن مصدر میں پہلی تا کو جب، ساکن کریں گے تو اب یہاں بھی ابتدا جو ہے وہ ساکن کے ساتھ ہے۔ اس لیے حمزہ وصلی لائیں گے کس میں؟ ماضی معلوم مجہول میں اور مصدر میں، تو کیا بن جائے گا؟ اتعد اتعد بنا، تعد یتعد اتعدا فهو متعد واتوعد یتعد اتعدا فذاک تو ہے کونی واو کونی ہے کہ اتعد کے متعد یتعد اتعدا فذاک اتعدن، اتعدا فذاک متعد۔ بس اے پوری گردان ہو گئی۔ اگر لم یتعد لم یتعد بس او تلاخری جی، تو یہ مصدر کیا بن گئی؟ افاعل، کیا بن گئی؟ فاعل یہ 13واں باب ہے ثلاثی مزید فی کا، جو اصل میں اصل میں تفاعل ہے، جو کہ قانون لگ کر افاعل بن گیا۔ اے 13واں باب آ گیا ہے۔ بات سمجھیے۔ پھر دیکھ ترجمہ اس کا، مثال واو کی جو کہ واقعہ ہو باب تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور بدلی ہوئی حمزہ سے نہیں ہے، یہ درمیان میں فائدہ ہے، اور مجرد کو مزید پر لے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے اول برفا فا کلمہ تا، فا کلمہ سے پہلے تا لاؤ بعد اس کے الف لاؤ۔ مثال واو کی تواعدا یتواعد، یوتا نہیں یتواعد، تواعدن فہو متواعد وتوعد یتواعد تواعدن۔ گل سمجھیے؟ ایشا بس ہاں، اے ماضی مجہول ہے نا، اس میں جو واو ساکن ہے نا، یہ تو وہ الف ہے نا جی، تو یہ ماضی مجہول کس طرح بنے گی؟ قانون لگا کر اتوعد، کیا بنے گی؟ اتوعد، وہ واو جو ساکن ہے وہ تو الف ہے نا، جو تواعدا والا وہ ما قبل ضمہ آ گیا تو الف واو سے بدل گیا ہے جی۔
اچھا جی، اکثر اس طرح پڑھتے ہیں اور بعض اس واو کو تا کرتے ہیں، بعد اس کے تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں. ابتدا ساکن کے ساتھ لازم آ گئی، اس کے اول میں حمزہ وصلی لائے. کس میں؟ ماضی میں اور مصدر میں. اتعدا یتعدو اتعدن، یہ 13واں باب نکل آیا ثلاثی مزید فی کا. کل سمجھے آپ؟ اب یا کی مثال کہ یا جو کہ باب تفاعل کے فا کلمہ میں واقع ہو تو اکثر تو اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھتے ہیں اور بعض یا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں. یا سارا کو باب تفاعل پہ لے گئے، یا سارا کو باب تو بن گیا تیا. پڑھ اس کی گردان. بس اکثر تو اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں. بعض اہل حجاز یا کو تا کریں گے، تا کا تا میں ادغام کریں گے، تو پھر ماضی اور مصدر میں چونکہ ابتدا و ساکن لازم آئے گی اس لیے حمزہ وصلی لائیں گے. تو کیا بنے گی گردان؟ اتا سارا کل سمجھی. بیان کر اس میں یا کی مثال. یا کی مثال کی یا باب تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے اور حمزہ سے آہ نہ ہو، اس کی مثال دے نا پہلے. جیسے تیا سارا تو اس میں شرطیں موجود ہیں. موجود ہیں. کیا؟ باب تفاعل ہے اور فا کلمہ کے مقابلہ میں یا ہے اور حمزہ سے بدلی ہوئی بھی نہیں ہے. اکثر اہل حجاز اس کو اسی حال پر پڑھتے ہیں. جی. تیاسرا یا تیاسرو تیاسرن فہم تیاسر اور بعض اہل حجاز اس تا کو یا کو تا کرتے ہیں اور پھر تا کو تا میں ادغام کرتے ہیں. ماضی کے اندر اور مصدر میں چونکہ ابتدا ساکن کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہاں ساکن کے ساتھ ابتدا تو پھر شروع میں حمزہ وصلی لاتے ہیں. اور عربی میں بلکہ ہر زبان میں کلمے کا اول حرف ساکن ہو وہ پڑھا نہیں جا سکتا. جی. شاباش جی. مثال یا جو کہ واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور بدل حمزہ سے نہ ہو، جیسے تیا سارا الاخر ہی. ایک مثال دی ہے، یعنی اس میں اصلی حالت یہی ہے اور پھر اس کو ادغام کرنا ہے. وہ ساری بات چھوڑ دی ہے کہ توا ادا پر اس کو قیاس کریں. گل سمجھیا؟ اچھا جی، یہ بات ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ باب تفاعل پر انہی دونوں مثالوں کو لے جائیں، اسی قیاس پر اصلی حالت پر پڑھیں، پھر قانون لگا کر پڑھیں. جی. وعدہ کو لے جائیں باب تفاعل پہ شد نال. توعدہ عین پر شد آئے گی. یہ پہلے سمجھے نا، باب تفاعل میں عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مشدد ہوتا ہے. کیا بنا اصلی حالت پڑھنا پڑھنا گردان. اکثر اہل حجاز اسی طرح پڑھتے ہیں. بعض کیا کرتے ہیں؟ بعض اس واو کو تا کر کے تا کو تا میں ادغام کر کے پڑھتے تو پھر ماضی اور مصدر کے شروع میں ساکن آ جائے گا تو شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے. جی سمجھ آئیے؟ توعدہ سے بنا تتعدہ، پھر ادغام کیا تب دو شدیں. ایک شد تا کا تا میں ادغام ہوگا، اس پر شد ہوگی، ایک عین پر شد ہے. دو شدیں پڑھنی ہے، دھیان رکھنا ہے اس کا. جی ہاں. اتعدہ کیا؟ یتعدو اتعدن. اتعدن جو ہے نا جی، یہ 14واں باب ہے ثلاثی مزید فی کا. باب افعل کیا؟ جو کہ اصل میں یہ 14 باب پورے ہو گئے کس کے؟ ثلاثی مزید فی کے. تو یہ جو 13واں اور 14واں کوئی نئے باب نہیں ہے،
یہ باب تفاعل اور تفاعل ہیں جو قانون لگنے کے بعد افاعل اور افاعل بنتے ہیں. گل سمجھی؟ جو کہ اصل میں باب تفاعل اور تفاعل ہے اور قانون لگ کر افاعل اور افاعل بنتے ہیں. ایشا بس ایک مثال آ گئی. اب یا کی مثال سنا. یا کی مثال جیسے یا سارا، اس کو باب تفاعل پر لے گئے، تیسرا بن گیا. تو با اکثر اہل حجاز اس کو اسی حالت پر پڑھتے ہیں. تیسرا یا تیسر تیسرا فهو متیسر و تیسرا یا تیسر تیسرا فذاک متیسر. شاباش. یہ تو ہو گیا اکثر. جی. اور بعض کیا کرتے ہیں؟ تا کو تا کر کے تا کو تا میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں. تو پھر مصدر میں اور ماضی میں ابتدا بساکن ہوگی، اس لیے حمزہ وصلی شروع میں لائیں گے. کیا بن گیا؟ حمزہ وصلی کا قانون پڑھ چکے کوئی نہیں پڑھا ہے؟ جی. وصلی اور قطعی کا. اچھا کیا بن جائے گا؟ تسرا یتسر اتصرا فهو متصر و اتسر یتسر اتصرا فذاک متصر. یہ بھی بن گیا باب افاعل. کیا بن گیا؟ باب افاعل. یہ جڑا نا ماضی تے مضارع دی جلد سیگے آ جان نا، اگلی تے گردان ساری یہی ہے نا. لم، لا، لن، ناسبہ، لام امر، لا نا، یہ کس تے داخل ہوندے نے؟ مضارع تے. اور تو کوئی نئی گل کوئی نہیں. جی جزم دیتے ہیں، بعض نصب دیتے ہیں. تو جزم اور نصب کا قانون آپ پڑھ چکے ہیں نا امیر میں. تو یہ قانون آ گئے جی کہ باب افتعال، باب تفاعل، باب تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واو یا یا ہو، حمزہ سے بدلی ہوئی نہ ہو، تو اس کا قانون یہ ہے کہ باب افتعال میں اکثر اہل حجاز واو یا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں. بعض اہل حجاز اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق پڑھتے ہیں، یعنی تا نہیں کرتے. اور تفاعل میں قانون یہ ہے کہ فا کلمہ کے مقابلہ میں جب واو یا آ جائے تو اکثر اہل حجاز اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھتے ہیں، اور بعض اہل حجاز اس واو یا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں. پھر جہاں یعنی ماضی اور مصدر میں ابتدا بساکن لازم آتی ہے وہاں حمزہ وصلی لاتے ہیں. گل سمجھی؟ اب آخری جو رہ گیا تھا اے پر اتخذ یتخذ شاذ ہے. اتخذ یہ شاذ کیوں ہے؟ اصل میں ہے مجرد ہے آخذہ. کیا ہے؟ ہفت اقسام سے کیا ہے؟ اس کو باب افتعال پہ لے گئے. کیا بن گیا؟ اتخذ. محموزوں کے قانون آئیں گے اگر حمزہ ساکن ہو تو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلا جاتا ہے. اگر حمزہ ساکن ہو تو اس کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت میں بدلا جاتا ہے، سے بدلا جاتے ہیں. تو چونکہ یہ اتخذ ہے، حمزہ ساکن ہے، ما قبل کیا ہے؟ کسرہ ہے، اس لیے اس کو یا سے بدلیں گے. کیا بن گیا؟ اتخذ. بس سمجھیے. اب اتخذ میں باب افتعال کے فا کلمہ میں یا ہے، باب افتعال کے، لیکن ہماری شرط یہ تھی کہ حمزہ سے بدلی ہوئی. یہ قانون جاری نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود قانون جاری ہوتا ہے. اسی کو شاذ کہتے ہیں نا. شرطیں نہ پائی جائیں لیکن قانون. یہ کیا ہے؟ اس یا کو تا کرتے ہیں، تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں. اتخذ یتخذ اتخاذ، یہ مطلب ہے کہ یہ شاذ آنکھ شابہ. اور لیکن اتخذ یتخذ شاذ ہے. کیوں شاذ ہے؟ اصل اس کا اتخذ تھا، حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق بدل کرے تو
ای تاخذہ ہو گیا. یہ یا واقع ہوئی ہے باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں بدلی حمزہ سے ہے. قیاس یہ تھا کہ اس کو تا نہ کرتے کیونکہ یہ بدلی حمزہ سے ہے، اور لیکن اس کو تا کرنا اور تا کا تا میں ادغام کرنا ہر دونوں شاذ ہیں. سمجھ آندی پئی؟ اعتراضی مثال پیش کرتے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ واو یا باب افتعال کے فا کلمہ میں ہو، حمزہ سے بدلی ہوئی نہ ہو، تب قانون جاری کریں گے. اعتراضی مثال یہ بنے گی کہ حمزے سے بدلی ہوئی ہو تو پھر قانون جاری نہیں کریں گے. ایشا سے آمارا ہے نا، آمارا کون؟ اس کو باب افتعال پہ لے جائیں. تامارو بات سمجھیے. او تو میرا حمزہ ساکن ہے، اس کو ما قبل کی حرکت کے ساتھ کے موافق حرف علت سے بدلنا ہے. یہ علیحدہ قانون ہے، یہ قانون نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے. تو جب بدلا تو کیا بن گیا؟ اے تامارا اور او تو میرا سے ای تامارا او تو میرا. یہ واو یا ہیں، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں ہیں، لیکن اس پر قانون جاری. کون سا قانون؟ کن کو؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ حمزہ سے، اور یہ دونوں ایشا بس